وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اب یہ ہجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے، یعنی جب آیا ہے حکم، اجازت آئی ہے، تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی، اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تو نے مجھے داخل کرنا ہے، یعنی یثرب میں، مدینہ منورہ میں، اس وقت تک اس کا نام یثرب تھا، تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو، عزت کے ساتھ داخلہ ہو، اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو، مبوع صدق جیسے سورہ یونس میں آیا تھا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور یہاں مکے سے مجھے نکال، تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اب پھر آپ اپنے خزانہ فیض اور فضل سے مجھے سند عطا کیجئے، اختیار عطا کیجئے، حکومت کی طاقت عطا کیجئے۔ یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا، جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا، جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک معنی میں، اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے، تو آپ تو فوری طور پر بے تاج بادشاہ ہو گئے۔ اسی کی دعا تلقین کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما دیا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔